السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ سورہ الرعد کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں یہ بات آئی کہ یہ لوگ یعنی منکرین جو ہے بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ یعنی کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی کے مقابلے میں برائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جس عذاب سے ان کو ڈرایا جا رہا تھا، قیامت کے مناظر، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس جرم میں تجھے سزا دی گئی، اور ہر انسان کا اعمال نامہ کھولا جائے گا، اور اگر سزا کے مستحق ہیں تو ان پر عذاب۔ تو یہ لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ جس عذاب کے بارے میں ہم کو ڈرایا جا رہا ہے، جو قیامت کے بارے میں ہم کو بتایا جا رہا ہے، وہ لے آؤ تو دیکھیں کیسی ہے۔ سورج لپیٹنے کی بات کہہ رہے ہو، بتاؤ دکھا کے۔ تارے مدھم ہو جائیں گے، وہ بات آ رہی، دکھاؤ۔ مردوں کو زندہ کیا جائے گا، مردے کیسا زندہ ہوتے ہیں بتاؤ ہمارے کو۔ قبرستان میں جاتے، وہاں سے مردے کی ہڈیاں نکال کے لاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے اور کہتے کہ اب اس کو زندہ کرو۔ ایسا یہ لوگ جو ایسا کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا یہ لوگ غور نہیں کرے کہ تم سے پہلے جو بھی قومیں تھیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، فرعون کی قوم وغیرہ، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی عوض میں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ زلزلہ آیا، والکینو آیا، آواز اتنی زیادہ ہوئی کان پھٹ گئے، خون نکلا اور مر گئے، ڈبو دیا گیا۔ بس قوم لوط کی بستی کو اللہ تعالیٰ نے تلپٹ کر دیا، یعنی ابھی جیسا ہم ایسا ہے تو اس کو پلٹا دیا، ابھی یہ نیچے ہو گیا اور نیچے کا حصہ اوپر آ گیا۔ کتنی خطرناک۔ اور اسی کے اوپر ڈیڈ سی ہے بنا ہوا، ڈیڈ سی جارڈن کے پاس ہے۔ تو وہ ڈیڈ سی ایسا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈالو وہ ڈوبتی نہیں، تیرتی ہے۔ اگر کسی کو تیرنے تو اس کی پانی کی اسپیسیفک گریوٹی، پانی کی خاصیت اس عذاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا، وہ پانی دکھنے میں پانی ہے لیکن اس کی کوالٹیز ویسی نہیں ہے، اور اس کے اندر تیریں گے بھی، جس کو تیرنے نہیں آتا بھی تو ڈوبے گا نہیں۔ ایسا یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر۔ تو کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ کفار مکہ کا گزر ہوتا شام وغیرہ کے لیے تو راستے میں قوم عاد سمود کی بستیاں، ان کے کھنڈرات ملتے تھے، تو اس کو دیکھ کے تم سبق کیوں نہیں لیتے کہ اللہ نے جب نافرمانی کرے تو ان کے اوپر جو ایسا عذاب ان کے اوپر لایا، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب یعنی اللہ ہمارا زیادتیوں کے باوجود درگزر سے کام لیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کے گناہ کی عوض میں سزا دینے بیٹھے تو پھر کوئی دنیا میں بسے گا نہیں۔ اگر ہم سے کچھ غلطی ہو گئی، فوراً اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے پکڑا، سزا دیا، کوڑے مارا، مر گئے، یا کچھ اور سزا دے، پھانسی دے دی، ختم ہو گئے۔ ایسا اگر سب گنہگار تو اللہ فوراً نہیں پکڑتا،
دیکھتا بندہ توبہ کرتا، استغفار کرتا، اللہ سے معافی مانگتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ درگزر کر دیتا۔ تو اللہ معاف کرنے والا ہے کر کے ہم بچے ہوئے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ ایک طرف معاف کرنے والا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دینے والا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اب آگے فرمایا، یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ یعنی نشانی سے مراد ان کی یہ تھی کہ جسے دیکھ کر ان کو یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس کی حقانیت کے دلائل سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ ان کا مطالبہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم تو محض خبر، اللہ تعالیٰ پھر فرماتا، تسلی دیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا کہ آپ یہ پیغام پہنچانے والے ہو، آپ صرف پیغام بتا دینے والے ہو، آپ زبردستی اسلام میں لانے والے نہیں، بلکہ یہ پیغام ان کو سنا دینا ہے۔ ہدایت دینا، اسلام میں لانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، وہ اللہ ہی کرے گا، آپ پہنچانے کا کام کریں۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کی طرف قرآن مجید میں توجہ دلایا، ہر قوم کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رہنمائی کی۔ اب آگے کی آیت ہیں، آیت نمبر 8 اور 9 جس کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا، اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر عورت کے اندر جو پیٹ کے اندر ہے ان سے جو اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ یہ اس وقت سے جب کنسی ہوتا ہے۔ ابھی یہ چیز آپ لوگوں کو، بچوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، بل اتنا یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے۔ صرف وہی نہیں بلکہ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اس سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ اس سے مراد دراصل کیا ہے؟ ماؤں کے رحم میں جو بچے کے اعضاء، اس کی قوتوں، قابلیتوں، اس کی صلاحیتوں اور استعدادوں میں جو کچھ کمی یا زیادتی ہوتی ہے وہ اللہ کی براہ راست نگرانی میں ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی کمی زیادتی بچوں کی ابھی جو ہم دیکھتے ہیں، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے بہت سارے اب نارمل پیدا ہو رہے ہیں، پورے صحیح یہ نہیں پیدا ہے، کسی کی کس قامی ہے، کسی کو کچھ یہ ہے، کسی کو اللہ کی مرضی، اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے، ہم اللہ کے علم میں ہم نہیں یہ کر سکتے۔ ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو، ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہو، یا یہ بھی ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزمانا چاہتا ہو، ہم کو اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر کے آزماتا، کسی کو نہیں دے کر کے آزماتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسی اولاد دی جو معذور ہے، یہ ہے، تو اس کی اگر کوئی خدمت کرے تو اس کی خدمت کے ذریعے سے اب یہ جو معذور جو بچے ہوتے ہیں، ہینڈی کیپ جو بچے ہوتے ہیں، تو وہ اگر سننے سے بولنے سے اگر یہ ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ جو ہے ہلکا حساب اللہ تعالیٰ لیں گا، ہلکا حساب لیں گا، کیونکہ وہ سننا اور دیکھنا، سننا اور بولنے کی صلاحیت سے اللہ تعالیٰ آزمائش، امتحان لیتا ہے۔ اگر وہی چیز نہیں ہے تو اس کا امتحان کیسے؟ اب وہی چیز نہیں ہے تو اس کا امتحان کیسے ہوگا؟ امتحان لینے کے لیے آنکھ سے دیکھ رہا اللہ کی نشانیوں کو، کان سے سن رہا اللہ کی نشانیوں کو، منہ سے بیان کر رہا، زبان سے یہ کر رہا، اور ہوا سے خمسہ اس کے اندر ہے، تو پھر اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ اگر یہی چیزیں اس کے اندر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ویسا ٹیسٹ نہیں لے گا، ہو سکتا ہلکا پھلکا لے، اور ہلکا پھلکا کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا کہ ٹیسٹ ہی نہ لے، ان کو بخش دے، اللہ کے اختیار میں ہے۔
اور ان بچوں کی خدمت اگر ماں باپ نے کیا ہے تو ماں باپ کو وہ گھسیٹیں گے، بچے گھسیٹیں گے، بچے کہیں گے یہ میرے ماں باپ ہے، انہوں نے میری خدمت کی۔ اگر وہ دوزخ میں جا رہے تو بولیں گے ان کو ہمارے یہ کرو، اللہ یہ کہ کبیرہ گناہ، بڑا گناہ نہ ہو تو وہ جو ہے پھر بچے اپنے ماں باپ کو کھینچ کر اپنے مقام پر لے جائیں گے۔ ایون اگر ماں باپ کا درجہ نیچے ہے، بچوں کا درجہ اوپر ہے، تو بچے اللہ تعالیٰ بجائے بچوں کو نیچے درجے پہ لانے کے ماں باپ کو بچوں کے اونچے درجے پر لے کے جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ کچھ خامی ہے اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، یا کچھ گناہ کچھ نافرمانی سے، یہ بھی اور ہمارے لیے عبرت ہے، سبق ہے، نصیحت ہے۔ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم دیکھیں نا ابھی حال میں فلسطین وغیرہ میں دیکھو کتنے لوگوں کی شہادت ہوئی، کتنے ابھی تھوڑے دن پہلے 3-4 دن پہلے ایک ماں کے 7 بچے، 7 لڑکے پورے ختم ہو گئے ہیں فلسطین میں، غزہ میں جو چل رہا ہے۔ تو وہ لوگ ان کے انتقال پر الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اللہ سے یہ دعا کر رہے کہ شہادت ہماری قبول ہو جائے۔ شہادت کا درجہ بہت بلند ہے، اور اسلام میں سب سے بڑی نیکی جو ہے شہادت کی ہے، شہادت کی ہے۔ اور شہادت جس کی ہوتی ہے وہ مردہ نہیں ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے، وہ زندہ ہے، لیکن تم نہیں جانتے، تم وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہ اس کا درجہ ہے شہید کا بہت بڑا درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہی فرما رہا، اس میں جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی اس سے بھی وہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، ہر چیز کے لیے اس سے پہلے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار جو ہے وہ مقرر۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز اس کائنات کے اندر پیدا کیا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے مقدار متعین کیا ہے۔ کوئی بھی چیز کب پیدا ہوتی، کیا کام کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب تک رہنا ہے، کب واپس آنا ہے، یہ اس چیز کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ڈیسٹینی بولتے ہیں۔ اور اس پر بھی ہم کو ایمان لانا ہے، جہاں پر اللہ، رسول، آخرت، اس کے ساتھ ساتھ تقدیر پر بھی ایمان لانا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے سے مراد جو فیصلے ہمارے حق میں ہو، جو ہمارے خلاف میں ہو، اللہ کے اس فیصلوں پر راضی رہنا۔ ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل اللہ پر، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی۔ اللہ جو کرتا میرے لیے صحیح ہے سمجھنا۔ اگر میرا کچھ نقصان بھی ہوا تو یہ اللہ کے، وہ تو نقصان ہماری اس سے ہوتا ہے، اللہ تو نہیں یہ چاہتا، تو وہ ہماری غلطی کے اس سے ہوتا ہے۔ اللہ تو انسان کا بھلا ہی چاہتا ہے، لیکن اگر وہ چیز ہو گئی ہمارے سے بھی تو پھر ہمارے مقدر میں، ہماری تقدیر میں یہ تھا، پھر اللہ پر جو ہم اس کے فیصلے پر راضی ہونا۔ یہ نہیں کہ مطلب ناراض ہو کے سیدھے راستے سے ہٹ نہیں جانا، بلکہ استقامت، صبر سے کام لینا، ہمت رکھنا، مایوس نہیں ہونا۔ میں یہ منظور تھا، لیکن اس سے پہلے پوری کوشش، پورا پلاننگ، منصوبہ۔ اب تم سٹوڈنٹس ہیں، تم کو یہ کرنا ہے تو اس کا پورا منصوبہ بنانا ہے۔ اب 10th میں ہے، 10th میں ہے یا کوئی جو بھی کلاس پڑھ رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ کے فیصلوں پر جو ہے راضی رہنا۔ تو اس سے کیا ہوتا، جب اللہ کے فیصلے پر جب ہم راضی ہوتے ہیں، چاہے بات ہماری فیور کی ہو یا ہمارے اگینسٹ میں جائے، تو اس کے ذریعے سے ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے۔ ہم توکل کے ذریعے سے ہم بولتے نہیں بھائی ٹھیک ہے، میرا نقصان ہوا، میں نے پوری کوشش۔ کوئی بھی انسان نقصان نہیں چاہتا، کوئی بھی انسان یا بچہ فیل نہیں ہونا چاہتا، ہر بچہ میرٹ میں آنا چاہتا، لیکن وہ اس کی کوشش پر بھی جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے۔
کوشش ہی نہیں کرے اور کہے میرٹ میں دعا مانگنے ہے، تو جیسی تدبیر ہوگی، جیسی کوشش ہوگی، جیسی محنت ہوگی، ویسا اللہ تعالیٰ پھر وہ دعا کے ذریعے سے اس کی وہ بات کو قبول کرتا ہے۔ وہ ایگزام ہی نہ دے اور کہے کہ میں فرسٹ رینک آ جاؤ، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ اسباب کے خلاف ہے، اسباب کو اختیار کرنا۔ مجھے ٹاپ کرنا ہے، مجھے جو کرنا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے مجھے پڑھنا ہے، محنت کرنا ہے، بار بار پریکٹس کرنا ہے، بار بار اولڈ پیپرز کو دینا ٹرائی کرنا ہے، اٹیمپٹ کرنا ہے ٹائم کے اندر، یہ سب چیزیں مختلف۔ تو ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ایسا۔ تو یہ ہماری زندگی بھی امتحان ہے، ہر دن ہمارا ایک ایگزام چل رہا ہے، ہمارا ہر دن کا امتحان۔ جس دن موت ہوئی ہمارا امتحان ختم ہو گیا، ایسا 3 گھنٹے ہو گئے تو امتحان ختم ہو گیا۔ تو ایسے ہی ہمارا جو 3 گھنٹے ہے، یہ جتنی زندگی اللہ نے ہم کو دی، 20 برس، 25، 40، 60، 70، 80 جو بھی دی، یہ ہمارے امتحان کے دن ہے۔ تو ان امتحان کے دن کو ہم جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی کوشش کرنا، اور پھر جو فیصلے اللہ کے اس سے ہوتے ہیں ان فیصلوں پر راضی رہنا، لیکن موت تک، بیماری، مصیبت، پریشانی، ہر حال میں اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یہ طاقت کون دیتا؟ قرآن دیتا، اللہ کا کلام ہم کو دیتا، ہمارے اخلاق بناتا، ہمیں سنوارتا، ہمارے اندر خوف خدا پیدا کرتا، ڈراتا، ہم کو آخرت میں جواب دینا ہے کر کے بتاتا، اور ہم آخرت کے ڈر کی وجہ سے دنیا کی زندگی ہم صحیح گزارتے ہیں۔ یہ فوائد ہیں، اس لیے قرآن مجید سے جو ہمارا ربط ہے وہ روز کا ہونا چاہیے، ڈیلی اسے پڑھنا، سمجھتے رہنا، سمجھ کے کرنا۔ جیسے ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہم کو کیا چاہیے؟ غذا چاہیے، ویسے ہمارے روح کو ایمان پر رہنے کے لیے یہ علم چاہیے، یہ کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چاہیے۔ یہ یاد رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پر؟ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، تقدیر جسے ہم کہتے ہیں۔ وہ پوشیدہ یعنی وہ چھپی ہوئی چیز ہے، اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز کو جانتا۔ زمین کی تہ میں کیا ہے ہم جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے۔ یہ روم کے پیچھے کیا کیا ہے ہم دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ وہ ہے پوری کائنات کا نظام، پوری کائنات کا نظام۔ آج ہی میں ایک واٹس ایپ پر ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہماری جو یہ ہے گیلیکسی کے اندر سولار سسٹم میں کیا ہے؟ سولار سسٹم، واٹ از اے سولار سسٹم؟ سن اور کتنے پلانٹس؟ 8، پہلے 9 تھے، ابھی 8 کر دے۔ تو یہ کئی سولار سسٹم مل کر گیلیکسی بنتی ہے، کئی سولار۔ تو یہ کئی گیلیکسیز جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ 221 ملین کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے رواں دواں ہے کر کے کہہ رہا تھا، بتا رہا تھا۔ یعنی ہماری سوچ، ہماری کیا کہتے ہیں ادراک، ہم کانسیپچولائز نہیں کر سکتے کہ اس کائنات کتنی وسیع ہے کر کے۔ ہر چیز اس کائنات کے اندر متحرک ہے، موشن میں چلی جا رہی ہے، اور یہ اس کا انجام جو ہے قیامت ہے۔ اور اب سائنٹسٹ جو ہے ہم سے زیادہ بلیف ان کو ہے، یہ جو ہے ایک نہ ایک دن ختم ہوگی دنیا کر کے۔ دیکھتے جانا چاہیے۔ اللہ یہ جو علم ہے سائنس کا، ہماری ہیومن انیٹومی کا، ہیومن فزیولوجی کا جو ہے، یہ اتنے نشانیاں ہیں اس کے اندر کہ ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، کیا طاقت ہے اس کی، کیا قدرت ہے اس کی، جو ہے ہم اللہ کو پہچاننے کا ہے۔ اس سے پہلے ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بار بار نشانیوں کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان نشانیوں کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ عفان کیا کہتے ہیں انگلش میں نشانیوں کو؟ سائنس، SIGNS،
نشانی سائنس کہتے ہیں. رات کا آنا، دن کا آنا، بارش کا آنا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا گرجنا، تمام اللہ کی نشانیاں ہیں. ایسی ہوتی ہیں. کون اس کو یہ کر رہا ہے؟ تو کون اس کو چلا رہا ہے؟ کون یہ ہے؟ یہ ہم کو غور فکر کر رہا ہے. تو جب ہم جتنا ہم پڑھیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، تو پھر ہم کو جو ہے اللہ کی معرفت، اللہ کا یہ اللہ کی قدرت کچھ نہ کچھ اشیری کو سمجھ میں آتی ہے. نہیں تو پھر کیا ہے، خالی اللہ اکبر جا رہے، نماز یہ کر رہے، ایسا ہو جاتا. ایسا نہیں ہے. اللہ کو سمجھنا ہے. جب اللہ کو ہم اپنے کانشینس کے تحت شعور کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر جب بسا لیں گے، اس کے اندر یہ کر لیں گے، تو پھر ہماری باڈی جو ہے پھر آٹومیٹیکلی اللہ کی فرما بردار ہو جائے گی. ایسا ہونا چاہیے. یہ ظاہر میں مسلمان نہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ پورا ہمارا جسم جو ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی گواہی دینے کوئی، اور ویسا عمل پھر ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. تو وہ چیز جو ہے یہ قرآن مجید کرتا ہے. قرآن مجید جو ہے ایسا کلام ہے. تو اس کا یہ نہیں ہے. ابھی جیسا سلیمان پوچھے تھے پڑھے ہو گیا کہ ایسا قرآن کو ہم نہیں بول سکتے. کتنے بار بھی پڑھے اتنا کم ہے، کتنا بھی غور فکر کرے اتنا کم ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ 2 جگہ ارشاد فرماتا. ابھی زمین میں کتنے پیڑ ہیں؟ ان گنت ہے. شاباش، ویری گڈ ویری گڈ. ان گنت پیڑ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس زمین کے ہر پیڑ قلم بن جائے اور سیاہی سمندر انک بن جائے، تب بھی میری باتیں ختم نہیں، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اتنا ڈیپتھ ہے قرآن کا، اتنا ڈیپتھ ہے. ابھی جب ہم کو معلوم ہی نہیں کہ کتنے پیڑ ہے، ان گنت پیڑ ہے، اور وہ قلم بن جائے، سمندر 3 حصے پانی، 1 حصہ زمین. وہ اس پر دیکھو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے تم زمین کو دیکھو، گوگل ارتھ کے ذریعے سے دیکھو، تو پانی ہی بہت دکھتا، بلو ہی بہت دکھتا، زمین بہت کم دکھتی. تو وہ پورا پانی، لسن ہیئر، وہ پورا پانی اگر انک بن جائے تب بھی اللہ کی بات ہے. تو یہ ایسا کلام ہے، یہ معمولی کلام نہیں ہے. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ کہف میں اور سورہ لقمان میں، تو کہتا ہے کہ یہ سمندر جتنا ہے اور 7 سمندر اور انک بن جائے تب بھی اللہ کی باتیں ختم ہے. تو یہ ہے وہ کائنات، یہ ہے وہ اللہ کی قدرت، یہ ہے وہ اللہ جس پر ہمیں ایمان لانا ہے، اور ہم اپنی زندگی کو اس کے بتائے ہوئے راستے، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہے. جب اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور یہی ہمیں کرنا ہے. اور ہمارا جو مقصد ہے، مقصد ہماری پوری زندگی اللہ کے غلامی میں آ جائے. ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طریقے پر کریں، یہ ہے. اور انسانیت کے لیے ہم گواہ بنیں، زبان سے اور عمل سے. شہادت الناس، گواہی دینا ہے. ہم اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنے معاملات سے، اپنے سیرت کردار سے اور اس پیغام کے ذریعے سے تمام انسانیت کو دینا ہے. یہ چیز ہم کو قرآن مجید سکھاتی ہے، بتاتی ہے. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پوشیدہ کا بھی علم رکھتا، چھپی ہوئی کا بھی، ظاہر کا بھی علم رکھتا. بلکہ آگے اللہ خود فرما رہا جو ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا. ذرہ کسے کہتے ہیں انگلش میں؟ ایٹم کو کہتے ہیں. ایٹم کیا ہے؟ ایٹم عبداللہ، واٹ از ایٹم؟ سب سے چھوٹا ذرہ جو انڈیویزبل ہے، جس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے، تقسیم نہیں کر سکتے، اسے ذرہ کہتے ہیں. اس چیز کے وجود کو بھی جانتا ہے. اس پیدا تو اسی نے کیا، لیکن اس کا کام کیا ہے وہ تمام چیزیں جانتا ہے.
اور انسان کا لیونگ بینگ کا بنیادی یونٹ کیا ہے؟ لیونگ بینگ کا بنیادی بیسک یونٹ کیا ہے؟ سیل. پڑھے نا بایولوجی میں پڑھتے ہیں نا سیل کے اندر کیا کیا چیزیں رہتی ہیں سب جان. تو ہر چیز کا علم جو ہے اللہ کے پاس وہ ہے. ماضی کا علم، موجودہ، مستقبل، تمام علم اللہ ہے. اور ہمارا جو علم ہے وہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے. اللہ نے جو ہم کو دیا وہ علم ہے. ہمارا ذاتی کچھ بھی نہیں، اللہ کا عطا کردہ علم ہے. ہر چیز کا عالم کون ہے سلیمان؟ اللہ ہے. پوشیدہ کو بھی جانتا، ظاہر کو بھی جانتا. پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی چیز، ظاہر کو بھی جانتا. پھر سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار. وہ بزرگ ہے اور حال حال میں بالا تر رہنے والا. تم میں سے کوئی شخص چاہے زور سے بات کرے یا آہستہ. دیکھو اللہ ایسی ہستی ہے کہ اگر ہم زور سے بات کریں یا آہستہ کریں، ہاں کروڑوں انسان ہیں، کروڑوں انسان اگر آہستہ بات کرے تب بھی اللہ سنتا ہے. کروڑوں انسان زور سے بات کریں تب بھی وہ سنتا ہے. اگر اس پہلے روم میں ابراہیم اور سلیمان کچھ بات کر رہے، ہم یہاں نہیں سن سکتے، لیکن اللہ سنتا ہے. ایسا تو یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یہ ہے. چاہے زور سے بات کرے یا آہستہ بات کرے، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو. دیکھو ادھر دھیان دو، ڈائیورٹ مت ہو، ادھر توجہ دو. اور اگر کوئی رات کی تاریکی اندھیرے میں چل رہا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ سب یکساں ہے، سب ایک جیسا ہے. اس کے لیے اب جیسا ہم اندھیرے میں کوئی اب یہیں پر لائٹ بند کر دیں، لائٹ چلی جائے، ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے. اس میں جو ہے روشنی اگر آئے تو ہی دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اللہ گھپ اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، گھپ اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے اور روشنی میں بھی دیکھ سکتا ہے. دونوں میں اللہ جو ہے دیکھ سکتا ہے. اس کے اللہ کے لیے سب یکساں ہے. ہر شخص لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں. ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رکھا ہے نا، کرامن کاتبین ادھر اور ادھر ہر ایک. اور وہ ان کا کام کیا ہے؟ جیسے ہی آواز نکلتی ویسے ہی نوٹ کر لیتے. وہ آواز اچھی والی آواز ہے، نیکی والی ہے تو انہیں لکھ لیتا، بری ہے، جھوٹ ہے یہ لکھ لیتا. تو کوئی عمل ہمارا بغیر ریکارڈ کے نہیں ہے، ہر عمل ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے. اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام کیا. اور یہی چیز جو ہے اس دن پروف کے طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے بتائے گا. ہاں ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. اللہ کے حکم سے یعنی تفسیر ہے. بات صرف اتنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر حال میں براہ راست خود دیکھ رہا اور اس کی تمام حرکات سکنات سے واقف ہے، بلکہ مزید اللہ کے مقرر کیے ہوئے نگراں کار بھی ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کے پورے کارنامے زندگی کا ریکارڈ محفوظ کر دیں گے. جب ہم لوگ اٹھیں گے قبروں میں سے، ہر ایک فرشتہ ایک ایک انسان کے ساتھ اس کا اعمال نامہ لے کے چلے گا. ہر فرشتہ سلیمان سٹ ڈاؤن، ہر فرشتہ اس کا اعمال نامہ لے کے آگے چلے گا. تو اس حقیقت کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ایسے خدا کی خدائی میں جو لوگ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتے کہ انہیں شتر بے مہار یعنی آزادی کی طرح زمین پر چھوڑ دیا گیا اور کوئی نہیں جس کے سامنے اپنے نام اعمال کے لیے جواب دہ ہوں، وہ دراصل اپنی شامت کو آپ بلا رہے ہیں. یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیسے بھی زندگی گزاریں، من مانی گزاریں، اپنے خواہش نفس کے مطابق اپنے دل کے حصے کیسے بھی ہم اپنی زندگی گزاریں چل جاتا، یہ جو ہے بات بالکل غلط ہے. پھر وہ لوگ کیا کر رہے؟
اپنا ہی نقصان کر رہے اور اپنی شامت کو جو ہے بلا رہے ہو۔ یہ ہے وہ بات اس تفسیر سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، جو فرشتے نگراں لگے ہوئے ہیں ان سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونہ من وال۔ حقیقت یہ ہے اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتے۔ بہت اہم آیت ہے یہ۔ جب تک ہم خود چینج نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ زبردستی ہمارے اندر تبدیلی نہیں کرتا۔ ہدایت اگر ہم کو چاہیے، سیدھے راستے پر اگر ہم کو چلنا ہے تو اپنی کوشش بھی کرنا ہے، تدبیر بھی کرنا ہے، اللہ سے توفیق طلب کرنا، اللہ سے دعا مانگنا کہ ہم کو سیدھے راستے پر، تب اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ہم کو سیدھے راستے پر ڈالنا۔ اگر ہم خود نہیں چاہتے، ہم خود سیدھے راستے پر نہیں چلنا چاہتے، ہم خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، ہم خود جو ہے عفان، ہم خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، ہم خود ایک دھڑلے پر جیسے ہم چل رہے ہیں، ہم خود اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے۔ نفس کے جب ہم غلام بنتے، ہمارے دل کے، خواہشات نفس کے اور دوسری چیزوں کے جب غلام بنتے، بلکہ اس کے غلام نہیں بنتے، قرآن کے غلام نہیں بنتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں بنتے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی جو ہے تبدیل نہیں کرتا۔ زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کے لیے کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالنا ہے۔ دنیا میں بہت سارے راستے موجود ہیں، ان راستوں میں سے سیدھا راستہ انتخاب کرنا، سیدھا راستہ یہ کتاب ہم کو بتاتی۔ اس لیے اس کے جو 5 حق ہے اس پر عمل کرنا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، تو سیدھا راستہ ہم کو معلوم ہوتا۔ پھر اس کے مطابق ہم چلنا، شعوری طور پر، کانشیسلی ہم چلنا۔ یہ نہیں کہ بس مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ماں باپ نے بول دیے کرو، چلو پڑھو نماز، یہ کرو، ایسا نہیں۔ کیوں ہم کریں نماز؟ کیوں ہم پڑھیں نماز؟ کیوں قرآن پڑھے؟ قرآن مجید کا کیا پیغام ہے، کیا میسیج ہے قرآن؟ تو اسی لیے علم حاصل کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، فرض ہے۔ کیوں نہیں جانتے ہم؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر دنیا کے 100 کتابیں پڑھ لیتے لیکن نہیں پڑھتے، نہیں توجہ دیتے، تو اس اللہ کی کتاب کو نہیں یہ کرتے، اس کو نہیں ہم یہ کرتے۔ تو وقت نکالنا، ٹھیک، اللہ نے منع نہیں کیا، جو علم ہے سب اللہ کا علم ہے، علم میں تفریق نہیں ہے، سب اللہ کا علم۔ تو اس کے لیے وقت نکالنا، اس کے ذریعے سے اپنی زندگی ہدایت پر ڈالنا، اس کے ذریعے سے اپنی زندگی سیدھے راستے پر ڈالنا، یہ اس کا مقصد۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی قوم، جیسے فرد ہے، فرد کی جمع قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ ابھی دیکھو یونس علیہ السلام کا واقعہ، یونس علیہ السلام کیا کرے، اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کیے، بہت یہ کیے، لیکن قوم نے مان کر نہیں دی، کئی سال کیے، قوم نے نہیں مانی، اللہ کا حکم نہیں ہوا ہجرت کرنے کا، لیکن یہ ہجرت کر گئے، اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہجرت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر ان کو مچھلی کے پیٹ میں ان کو ڈال دیا۔ اور اس کے مقابلے میں قوم نے کیا کری؟ قوم نے یہ کری کہ جو اللہ سے ان کے جانے کے بعد جب دیکھا کہ عذاب آ گیا سامنے، تو قوم نے اللہ سے توبہ کی، استغفار کیا، بخشش مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ عذاب ان سے ٹال دیا۔ ایسے تبدیل ہونا پڑے گا ہمارے، فرد بھی استغفار، توبہ، رجوع کرنا پڑے گا، اور بحیثیت امت ہم کو اللہ سے رجوع کرنا پڑے گا، اللہ سے جو ہے استغفار اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اگر ہم یہ ڈالیں گے تو پھر جو ہے کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں آئے گی، تو پھر تبدیلی آئے گی۔ اگر قوم ہی اگر بدلنا نہیں چاہتی، قوم ہی اگر بے حس ہو جائے، قوم کے اندر ہی ایمان کمزور ہو جائے،
قوم کے اندر ہی یقین کمزور ہو جائے، اعمال جو ہے کہنا کچھ ہے عمل کرنا کچھ اور ہے، قوم کے اندر نفاق ہو جائے، تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے ایمان کو بیچ دینا ہے، تو کیسے کیسے کام دیکھنے میں آتے ہیں ہمارے سامنے چیزیں، تو پھر کیسے ہم امید رکھ سکتے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ یعنی اس غلط فہمی میں بھی نہ رہو کہ اللہ کے ہاں کوئی پیر یا فقیر یا کوئی اگلا پچھلا بزرگ یا کوئی جن یا فرشتہ ایسا زور آور ہے کہ تم چاہے کچھ ہی کرتے رہو، وہ تمہاری نظریں اور نیازوں کی رشوت لے کر تمہیں تمہارے برے اعمال کی پاداش سے بچا لے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ پیسہ لے کے سونا چاندی لے کے تم کو عذاب سے بچا دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا، اگر کسی انسان کا فیصلہ یہ ہو گیا کہ اس کو جہنم میں جانا ہے، عبداللہ سنو غور سے، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ شخص جہنم میں جانا ہے، تو وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ شخص یہ چاہے گا، اے اللہ تو مجھے جہنم میں مت ڈال، تو میرے امی کو، تو میرے بابا کو، تو میرے بیوی کو، تو میرے بھائیوں کو، تو میرے بچوں کو، ان کو ڈال، مجھے مت ڈال۔ ایسا ہوگا منظر، اتنا بھیانک منظر ہوگا وہ انسان۔ آج یہاں دنیا میں ہم کتنا محبت کرتے ہیں، کتنا یہ کرتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ فیصلہ وہاں الٹا آ گیا ہمارے اس میں، تو پھر ہم چاہیں گے تو لیکن اللہ نہیں کرے گا۔ ایک بات اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اللہ جب کسی قوم کی دنیا کے اندر جب عذاب بہت زیادہ ہو جاتا تو پھر وہ کسی کے ٹالے سے جو ہے نہیں ٹل سکتی، اور یہ ہمارے لیے تاریخ ہم کو بتاتی، مستند تاریخ، مستند واقعات قرآن مجید کے اندر ہمیں بتاتے کہ جو قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا، گناہ میں مبتلا ہوئے، اللہ کی نافرمانی کی، بغاوت کیا، سرکشی کی، تو اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، مختلف عذاب میں مبتلا ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے انبیاء کو، اللہ نے بچا لیا یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب ہمارے اس اختیار میں کون سی چیز جو ہم اختیار کرتے ہیں، بقائے انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔